انفرادی سے افضل ہے. اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر میں اکیلے پڑھنے سے افضل ہے کہ کسی ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی ساری جماعت کی قبول ہو جائے. اس سے سبق یہ ملا کوشش کیا کریں دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 مرتبہ اجتماعی حاضری میں بھی شامل ہو جائیں. آپ گھر میں بیٹھے کوئی ایکسٹرا مصروفیت نہیں ہے, اذان سن لیے آپ کو اچھا بھائی میں ذرا گھر ادھر ہوں, میں اللہ کے کام تو اور کوئی نہیں, چلو میں نماز باجماعت پڑھا ہوں, شاید ان میں سے کوئی ایک بخشا جائے تو میں بھی بخشا جاؤں. حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے وال مسجد دے جا, جے کوئی بخشیا مل جائے تے تم ہی بخشیا جا. پھر فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اس مالک الملک قیامت کے دن کا بادشاہ سارے جہانوں کا بادشاہ اس سے یاری ہے تیری اور تو سویا ہوا ہے, وہ تجھے یاد کر رہا ہے, تیرے لیے آسمان دنیا پہ قریب آیا ہوا ہے اور تو مصروف ہے, تو شرلیاں اور پٹاخے چلا رہا ہے, تو گلیوں میں گیم کر رہا ہے, کھیل کود میں ٹی وی میں ڈرامہ اور میچ دیکھ رہا ہے. آؤ اللہ تو قریب آیا, تم بھی قریب آ جاؤ. تو اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ قریب آ جاتا ہے آج کی رات. کیا فرماتا ہے فیقولو, تو اللہ فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ. الا ہے ایک حدیث میں حل من مستغفر اغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں آج اس کو معاف کروں. لہذا سب سے پہلی بات معافی مانگنا ہے. مولا میں تیرے دربار میں حاضری کے قابل نہیں, میرا جسم ناپاک ہے, میرا خون اندر سے پتہ نہیں کیا کیا کھایا میں نے وہ ناپاک ہے, میرا دل ناپاک ہے, میری آنکھیں بازار میں گھوم گھوم کے گندی ہو چکی ہیں, میری زبان کتنی بری باتیں کر چکی ہے, جسم زبان آنکھیں کان کیا چیز ہے میری پاک. مولا مجھے تو شرم آ رہی ہے, پر میں نے سنا ہے آج کی رات تو سارے گناہ معاف کرتا ہے. مولا آج کی رات تو مجھے گناہ گار کو معاف کر. اپنے آپ کو نیک سمجھ کے نہیں کہنا. یاد رکھیے بزرگوں نے ایک ادب بتایا. آج کا موضوع میں نے تواضع رکھا ہے, عاجزی رکھا ہے. پچھلا معراج کی شب کیا تھا, محبت اور اللہ کی کشش رکھا تھا. آج عاجزی اور تواضع موضوع یاد رکھا. تواضع یہ ہے اگر سارا سال 5 ٹائم نماز مسجد میں بھی پڑھی ہے پھر بھی آج کی رات گناہ گار بن گیا, یہ نہیں کہنا میں تو سارا سال کا نمازی ہوں, میرا تو گناہ ہی کوئی نہیں. گناہ بڑے ہیں مگر تجھے پتہ نہیں. خود بتائیں, اللہ کریم نے ایک چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے, آپ دیکھ لیں گناہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ کریم نے منع فرمایا ہے یہ گندی باتیں نہیں سننی, جہاں ہو رہی اٹھ کے چلے جانا. ہمارے کانوں نے کتنی باتیں سنی جو سننی نہیں چاہیے تھی, وہ گانے ہوں وہ فلاں ہو وہ فلاں ہو, ہم نے سنی ہے کہ نہیں. کان کی توبہ کیا ہے. بابا فرید الدین دنجے شکر پاک پتن والی سرکار وہ فرماتے ہیں آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے دیدار کا شوق ہو وہ غیر کو نہ دیکھے. سبحان اللہ, وہ غیر کو نہ دیکھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رات کو عبادت میں مصروف ہوتے اور ان کو نیند آنے لگتی تو آپ جا کے وضو تازہ کرتے تاکہ نیند اڑ جائے, کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں. اس آنکھ کو توبہ کروانی ہے, یہ سو نہیں سکتی. جب پھر نیند آتی تو آپ باتھ روم میں جا کے غسل کرتے تاکہ سستی دور ہو جائے, پھر عبادت میں لگ جاتے. اگر غسل کے بعد بھی سستی آتی تو سرمے کی سلائیاں لگا دیتے, سرمے کی سلائی لگاتے تاکہ لڑکے گا نیند چلی جائے. اگر پھر بھی نیند آتی تو آپ نمک کی سلائی لگاتے تاکہ تکلیف اور نیند نہ آئے. حتیٰ کہ اسی دوران میں فجر کی اذان تک نوافل پڑھتے اور روتے رہتے, اور صبح جب اذان ہو جاتی تو عرض کرتے مولا جنید تو تیری عبادت کر ہی نہیں سکا, میرے نفس سے تو غفلت ہی دور نہیں ہو سکی. مولا جنید کو اپنے بے نمازیوں میں لکھ دے. کہ جو کوشش کرتے ہیں نمازی بننے کی تو من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن. مولا میں تیرا نمازی نہیں بن سکا, مجھے معاف. یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کی بات. تو آج تواضع لے کے آنا ہے. مولا مجھے فخر نہیں ہے, کسی عمل پہ فخر نہیں, ہر عمل میں برائی ہے, نفس ہے, سستی ہے, غفلت ہے, میں نے تو تجھے دل سے یاد ہی نہیں کیا. مولا آج بارات کی رات ہے. بارات کہتے ہیں نجات, بارات کہتے ہیں بری ہونا.
برات کہتے ہیں بری ہونا، کس سے؟ برات من النار، حدیث کے الفاظ، دوزخ سے آج اللہ ان لوگوں کو بری کر دے گا جو سچے دل سے معافی مانگے۔ مولا آج شب برات ہے، تو نے بنو کلب عرب میں سب سے زیادہ بھیڑیں رکھتے تھے، یہ شمالی عرب میں رہتے تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے اندر سب سے زیادہ بھیڑیں تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے آج کی رات بنو کلب کی بھیڑوں کے جسموں پہ جتنے بال ہیں رب اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آؤ مانگنے والوں معافی مانگو، تو اللہ فرماتا ہے حل من مستغفر اغفر لہ، بھائی ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ آج کی رات اسے معاف کروں؟ دوسری بات الا مسترزق فارزقہ، لوگوں کو رزق کا پرابلم ہوتا ہے، اکنومیکل پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آج تو ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ فرمایا ہے کوئی ایسا جس کو رزق کا مسئلہ ہے؟ آج کی رات آؤ عبادت کرو، معافی تو مانگو گے، بعد میں رزق مانگنا میں وہ بھی خیر سے پا دوں گا، وہ بھی برکت عطا کروں گا، تیرے رزق میں برکتیں ڈال دوں گا۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں؟ تو لہٰذا آج اس کے لیے بھی عبادت کریں۔ پھر تیسری بات الا مبتلیا فاعافیہ، فرمایا ہے کوئی ایسا جس کو مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، بیماریاں، تکلیفیں اور مختلف مصیبتیں ایسی ہیں کہ جان نہیں چھوٹتی، وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہے کوئی ایسا مصیبتوں میں گرا ہوا آئے، میں اس کو عافیت عطا کر دوں، میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں۔ اور اگلا لفظ ہے الا سائلا فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، جو مانگے گا آج اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا۔ پھر یہ کہہ کے فرمایا حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ یہ بات اللہ کی ندائیں فرشتہ دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ابھی آپ جائیں جا کے 2-3 گھنٹے آرام بھی کریں، ذرا فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، فجر کی نماز پڑھیں، پھر دعا کریں اللہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ آج رات کام کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملا، لیٹ آئے، بے ہوش ہو رہے ہیں، سو جائیں، کوشش کریں فجر کے وقت کام کھل جائے، پھر نماز پڑھیں کہ مولا تیرے غافل بندوں میں ایک میں بھی آ گیا جو اتنی بابرکت رات میں مزدوریوں میں پھنسا رہا ہوں، پر مولا مجھے پتہ چلا ہے تیرے حبیب نے حدیث بتائی ہے کہ یہ رب سورج چڑھنے تک آوازیں آتی ہیں، مولا آخری سٹوڈنٹ میں بھی مجھے اتنا کریں، فرمایا فجر تک میں انتظار کرتا ہوں، او مانگو۔ اس لیے آج کی رات مانگنے کی رات، جتنا بھی بڑھ چڑھ کے مانگیں وہ کریں۔ ایک اور حدیث جو بڑی ضروری آج کی رات میں ہم باتیں سنتے ہیں، اس کے لیے یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد اخرج اسمه في الموتى او كما قال، فرمایا آج کی رات میں تقطع الاجال، اجل موت، آج کی رات موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ نکاح کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کا فیصلہ آج کی رات کر دیتا ہے۔ من شعبان الی شعبان، اس شعبان سے اگلے شعبان جو اگلا سال آئے گا اس تک اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، حالانکہ وہ حج کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، بچے ہو رہے ہیں، کاروبار پہ جا رہا ہے، اور اس کا آج رات فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہے فیصلے کی رات۔ کتنا کریم ہے، ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ کتنا کریم ہے، فیصلہ جج کرنے لگتا ہے تو پہلے بتاتا ہے بھائی میں لگا ہوں فیصلے کرنے، معافی مانگنی ہے کہ نہیں؟ یہ کریم ہے کہ نہیں؟ ہمارے جج جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے، مگر اس جیسا بھی کوئی کریم ہو سکتا ہے کہ فیصلہ لکھنے لگے تو جلدی نہیں لکھتا، مغرب سے لے کے سورج چڑھنے تک انتظار کرتا ہے، ہاں بھی اب آ جاؤ، اب آ جاؤ، لگا تیرا فیصلہ لکھنے، تیری موت کا، تیرے رزق کا، تیری عمر کا، تیری مغفرت کا فیصلہ لکھنے لگا ہوں، تیری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے لگا ہوں، آ جاؤ ٹائم ہے، معافی مانگتے ہو، آ جاؤ مانگو، آ جاؤ مانگو۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، اس پہ سوچیں کہ اس نے پہلے خبر کیوں دی ہے۔ تمام علماء کا فیصلہ ہے یہ جو رات کو ظاہر کیا ہے یہ سراسر کرم ہی کرم،
اگر وہ نہ بتاتا تو ہم غفلت میں آج کی رات میں سوئے رہتے. تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بتا کے جگا دیا، غفلت سے جگا دیا. تو آج کی رات غفلت سے جگانا چاہیے. مقررین کو، خطباء کو، اماموں کو آج کی رات قوم کو یہ پیار دے کے جگانا چاہیے، شوق دینا چاہیے. آؤ بھائی مانگنے والوں جو چاہتے ہو مانگو، آج وہ دینے کو تیار ہے. تو اور بھی اس طرح مختلف احادیث ہیں، جس میں ایک بڑی ضروری حدیث آپ کو آخر میں بیان کر کے میں اپنے مضمون کو مکمل کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جب کوئی بندہ اس سے مغفرت مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کریم اس کے معافی مانگنے کے صدقے اس کی عزت میں بھی اضافہ. سبحان اللہ. جب کوئی اس سے عفو و کرم مانگتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت میں، معاشرے میں اضافہ کرتا ہے. جس کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا اس کی عزت ہونے لگتی ہے. جس کو محلے میں، دوستوں میں، شہر میں کوئی عزت نہیں دیتا، معافی کی علامتیں اپنے گھروں میں. کیا پتہ چلا کہ آج رات ہمیں معافی ملی ہے کہ نہیں؟ کیا پتہ چلا؟ کس کو پتہ چلے؟ بھئی دعا تو مانگی، پتہ نہیں ملی ہے کہ نہیں. سال میں دیکھے دوستوں میں میری عزت بڑھ گئی ہے کہ نہیں، میری شرافت اور اخلاق میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں. اگر ہو جائے اور لوگ کہیں یار یہ بڑا اچھا ہو گیا تو سمجھ لو دعائیں قبول ہو گئی. تو یہ نشانی ہے اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے کہ نہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ ارشاد فرمایا اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. نمبر 2 فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. فرمایا آج کی رات کوئی عاجزی کرے، اپنے آپ کو نمازی ہو کے بھی عاجز گناہگار بنا کے پیش کرے. نمازی نہ کہے کہ میں نمازی ہوں، مولا میں گناہگار ہوں، مولا میں بڑا گناہگار ہوں، اتنا گناہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے خود سے جب خود کو دیکھتا ہوں. صبح شام میری آنکھیں کنٹرول میں نہیں، میرے کان کنٹرول میں نہیں، میری زبان کنٹرول میں نہیں، میری نماز ٹھیک نہیں ہے، میرا دھیان اللہ کی طرف نہیں، میری تو پتہ نہیں نماز ہے بھی کہ نہیں. اپنے آپ کو بالکل صفر کر دے اور اللہ کے حضور پیش کرے. فرمایا جو جتنا جھکتا جاتا ہے، وما تواضع، تواضع جھکنا، جو جتنا اللہ کے حضور آج اپنے آپ کو جھکا دے گا، فرمایا اللہ اتنا ہی اس کو بلندیاں عطا. رفعہ اللہ، اللہ اسے رفعت، بلندی اور عظمتیں عطا کرتا ہے. پھر فرمایا ارشاد فرمایا اور فرمایا جو جتنا اس کا ذکر میں اضافہ کرتا جاتا ہے خدا اتنا ہی اس کو اپنا محبوب بناتا جاتا ہے. صرف آج کی رات ذکر نہ کرے بلکہ آج کی رات توبہ کر کے ذکر شروع کرے اور پھر ذکر کو بڑھاتا چلا جائے اتنا کہ پھر سارا سال اس کا ذکر ختم نہ ہو تو خدا اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. محبوب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ محبوب کا مطلب ہے کہ پہلے تو وہ مجھ سے دعا مانگتا تھا، اب وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا رب اس کے بھی درجے بنا. جب محبوب جو ہو گیا تو محبوب کی بات رد نہیں کی جاتی. تو آؤ آج کی رات معافی مانگنی ہے تو وہ بھی ملتی ہے، رزق مانگنا ہے تو وہ بھی ملتی ہے، عزت مانگنی ہے تو وہ بھی ملتی ہے، عظمتیں اور سربلندیاں اللہ کے حضور قرب وہ بھی ملتا ہے. اور اگر محبوب بننا ہے تو رب وہ بھی عطا. ان رفتوں کو پانے کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں تاکہ آج کی رات جو ہے اس سے فائدہ ہم پورا اٹھا سکیں. وہ یہ ہے جو اس آیت کے آخری الفاظ میں فرمایا انا کنا منذرین. یاد رکھو یہ رات تو مبارک والی ہے مگر ہم آپ کو ڈر سنانے والے، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ اپنے انجام سے بچو، دنیا کے انجام سے بچو، آخرت میں انجام سے بچو، دوزخ سے بچو. تم ڈرتے ہوئے آج کی رات آؤ، فخر سے نہیں آؤ، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے نہیں آؤ، اپنے آپ کو گرا کے اپنے آپ کو جھکا کے آؤ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آؤ. فرمایا جو اللہ سے جتنا ڈرتا جاتا ہے، توقع کرتا جاتا ہے، بندوں کے اندر طاقت ہوتے ہوئے بھی بدلے نہیں لیتا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتا، بڑا ہو کے بڑے اخلاق سے ملتا ہے، معاملات میں ادب اور اخلاق سے ملتا ہے تو پھر خدا اس کو اپنا حبیب بناتا ہے. لہذا پہلا سبق جو آج کی رات کا ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے قبولیت چاہتے ہو اس کی نشانی یہ ہے
بندگی اور عاجزی کی کثرت کر دو، ذکر اور دعا اور تلاوت کی کثرت کر دو. یہ آج کی رات کا مقصد ہے، مقصد ہے کہ تم اللہ کے ذکر والے بندوں میں شامل ہو، غفلتوں میں نہ رہنا. آج کی رات آنے کا ٹاپ کا مقصد ہے. پہلا مقصد تو میں نے بتایا، معافی مانگے، معافی مانگے، اپنے کام شروع کریں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے سارا سال غافل ہو جائیں. آپ کو پتا ہے ہم نے پھر پاس جانا ہے، ہم نے پھر دنیا میں جھگڑے جانا ہے، پھر اگلا شعبان آئے گا، ہم نے پھر معافی مانگنی. لیکن کیا یہ مقصد نہیں؟ یہ مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ آج توبہ کرو، پھر اس کے ذکر والوں میں شامل ہو، پھر تلاوت والوں میں شامل ہو جاؤ. آج کی رات نفل پڑھنے ہیں، نہیں، پھر ساری عمر نفل والوں میں شامل ہو جاؤ. لا یزال العبد، حدیث ہے، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. فرمایا بندہ جتنے میرے نفل زیادہ، نفلی عبادتیں زیادہ، نفلی ذکر زیادہ کرتا جاتا ہے، اتنا ہی میرا محبوب ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی کی نشانی بھی یہی بتائی، جتنا وہ علم زیادہ ملتا جاتا ہے اتنی عاجزی زیادہ ہوتی ہے. جتنی دولت کم ہوتی ہے اتنا سختی زیادہ ہوتا جاتا ہے. جتنی عبادت زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کے اندر مغفرت کی طرف رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو آج کی رات میں ہم نے سیکھنی وہ یہ ہے کہ آج کی رات توبہ، ذکر، اذکار، عبادت، نوافل کی رات ہے. آؤ اس کو سیکھو اور ساری عمر ایسا کرو، اس کی کثرت ہو جائے. یہ آج کی رات کا مقصد ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ذاتی معاملات اتنے اچھے بنو. پبلک ڈیلنگ، فیملی کے ساتھ ڈیلنگ، دوستوں کے ساتھ ڈیلنگ، بازار میں، دکان میں، سواری میں، سفر میں، اپنے معاملات اتنے خوبصورت بناؤ کہ تمہیں دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد فرمایا تذکرکم اللہ رؤیتہ. جب اس کو دیکھو تمہیں رب یاد آ جائے. یار یہ ایک رات شعبان میں میرے ساتھ مسجد چینے والی میں آیا تھا، یار اس کی تو حالت ہی بدل گئی. اگر یہ بدل سکتا ہے تو مولا مجھے بھی توفیق دے. اسے دیکھ کے ہدایت آ جائے. پھر فرمایا وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، آخرت عملو، آخرت عملو. اس کے آخرت کی فکر کو، اس کی عمل کو دیکھ کر اتنا ڈرتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنی معافی مانگتا ہے، تمہیں بھی اپنی موت اور آخرت کی نیک ہے، بہت بڑا خاندان کا بندہ ہے، اس کو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے. پھر خدا سے معافی مانگتا ہے اور ڈرتا ہے بھائی قیامت آنے والی، ہم نے دنیا میں عارضی ہیں، چلے جانا ہے، بھائی اللہ معاف، بھائی جان معاف کیجیے. اس کا عمل اتنا خوبصورت ہے، لوگ اس کے عمل کو دیکھ کے آخرت سے ڈرتے ہیں. مومن کی نشانی ہے یہ. مومن وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آئے. مومن وہ ہے جس کی عمل کو دیکھے تو اپنے عمل کی فکر پڑ جائے. یار یہ اتنا اچھا انسان ہو کے رب سے ڈرتا ہے تو میں کیوں نہیں ڈرتا؟ میں تو گناہگار ہوں. تو اسے دیکھ کے اپنے عمل کی فکر پڑے اور آخرت سے وہ بھی ڈرنا شروع کرے. آخری بار فرمایا مخلوق خدا کے ساتھ معاملات میں ہمیشہ ادب اور تواضع سے بڑا ہو کے پیش نہ آئے. مثلا جب سلام لینا ہے تو یہ کبھی تقاضا آپ نہ رکھیں کہ لوگ مجھے سلام کریں. کیا کریں؟ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، السلام علیکم، پہلے سلام کریں. یہ تواضع. سلام لینے میں جو سلام کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی، جو پہلے کرتا ہے 15 ملتی. پوچھا حضور زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا وہ اپنی تواضع کر رہے ہیں، اگلے کو عزت دے رہے ہیں. تو جو دوسرے کو عزت دے، خود چھوٹا بنے، خدا اس کو ثواب اور عزت زیادہ. سبحان. لہذا معاملات میں اچھا پھر ایک ہاتھ سے سلام دینا یہ غرور ہے، یہ فخر ہے. یاد ہے جناب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ. بسم اللہ بسم اللہ جی. اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ ملو. آپ کے انداز میں خدا آپ کے انداز میں اللہ کریم کرم فرماتا ہے. اور آپ جتنے جھکتے جائیں اللہ کریم اتنا ہی آپ کو بلند اور بلند سے اعلیٰ کرتا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر تواضع کی حدیث سنیں اور ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. قال رسول اللہ من تواضع للہ رفعہ، جو جھکتا ہے خدا اس کو اٹھا لیتا ہے. ومن تکبر وضع، جو بندوں میں رہے اور تواضع سے پیش آئے خدا اس کو عزت دیتا ہے، اور جو تکبر سے پیش آئے خدا اس کو ذلیل کر کے جھکا دیتا ہے. جو سمجھے نا میں بڑا ہوں، بھائی ہم نہیں بڑے، بڑا کوئی.
بڑا اللہ اور اس کے رسول بڑے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ، ہم جتنے بھی بڑے ہیں ہم کچھ بھی نہیں۔ لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو تواضع میں، عاجزی میں جھکا کے رکھیں تو خدا اس کو اٹھاتا ہے، لیکن اگر تکبر وعدہ خدا اس کو جھکا دیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے تو لوگوں سے آنکھ ملانے کے بھی قابل نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ومن افتقر، اور جو فقیری اختیار کرتا ہے، زندگی میں سادگی اختیار کرتا ہے، نمائشی اپنے فنکشن، اپنی ریاکاریاں، اپنی دولت کا دکھاوا نہیں کرتا، ارشاد فرمایا اغناہ اللہ، اللہ اس کو غنی بنا دیتا، اس کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ جو دکھاوے کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، خدا اس کو فقیر بنا، وہ مانگتا پھرتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم سے کئی گنا امیر لوگ کئی دفعہ گھر آئے، شاہ صاحب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پیسے دے دیجئے میں آرڈر دیں، یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور میں حیرت میں پڑ گیا، اس کے تو 2 کوٹھیاں، اس کے تو اتنے پیسے ہیں، اس کی تو 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ مہینے کی آمدن ہے، اور یہ میرے دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ میں نے اللہ سے ڈر کے اس کو جو کچھ تھا میرے اکاؤنٹ میں آدھا اس کو دے دیا، سبحان، یہ آدھے سے تم گزارا کرو، آدھے سے میں کہا، اس ڈر سے میں نے دیا کہ تم تکبر میں نہ آ جانا کہ تیرے دروازے پہ کبیر آدمی ہے، نہیں دے تو جو اس کو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سادگی اختیار کریں گے، اللہ کریم آپ کے دل کو غنی کر دے اور گھر میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ فرمایا ومن بذر افقر اللہ، اور جو فضول خرچیوں میں پیسے اڑائے، بذر تبذیرا، جو فضول خرچیوں میں پیسے اڑائے، خدا اس کو دنیا میں فقیر کر دیتا، حتیٰ کہ ہر چیز کو مانگنا پڑے گا، وہ لوگوں سے مانگتا پھرے گا، اس کو پورا نہیں ہوگا۔ لہذا کبھی فضول خرچی نہ کریں، فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کہ دولت ایک نعمت ہے، اس کو حلال کام میں لگائیں، بچوں کی ضروریات پہ لگائیں، جائز کام پہ لگائیں، نمائشی فضول خرچیوں میں مت کریں، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو فقیر کر دیں۔ ومن اکثر ذکر اللہ، اور جو اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے، احبہ اللہ، خدا اس کو اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں آج کی اس محفل میں اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اور اگر کسی ایک کو اپنا محبوب بنائے تو اس بندے فقیر کے صدقے ہمیں بھی معاف علینا الا البلاغ المبین۔ نماز تسبیح کا حصہ